میرا نام احمد ہے۔ میں اپنی 6 بہنوں کا سب سے چھوٹا بھائی تھا۔ 6 بہنوں کے بعد اللہ نے میرے ماں باپ کو بیٹے سے نوازا۔ ہمارا خاندان بہت بڑا اور ہم لوگ کافی امیر تھے۔ میں یوں تو 6 بہنوں کا اکلوتا بھائی تھا، پر اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں ہی سب کا لاڈلا تھا۔ میری بہنیں میرے پاپا کو بہت پیاری تھیں، اور یہی وجہ تھی کہ میرے بابا نے ان کی ہر خواہش پر حامی بھر کر ان کو بہت بگاڑ دیا تھا۔ میرے بابا کہتے تھے میرے پاس آج کچھ بھی ہے وہ میری بیٹیوں کے نصیب سے ہے، تو میں کیوں نہ اپنی بیٹیوں پر خرچ کروں۔ یہاں تک تو بات ٹھیک تھی، لیکن ان کی بیٹیاں بہت مغرور ہو گئی تھیں۔ خیر، میں اپنی مرضی کا مالک تھا، میری اپنی زندگی تھی۔ میں یونیورسٹی میں پڑھتا تھا، وہیں پر مجھے ایک سونیا نامی لڑکی بہت پسند آ گئی۔ جب مجھے یہ پتہ چلا کہ وہ بھی مجھے پسند کرتی ہے تو ہماری محبت شدت اختیار کر گئی اور ہم نے شادی کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ کیونکہ اب یونیورسٹی کا بھی آخری سال پورا ہونے کو تھا، ہم نے یہ بھی سوچ لیا کہ ہم طریقے سے ایک دوسرے کا رشتہ بھیجیں گے تاکہ کسی کو پتہ بھی نہ چلے ہم نے ایک دوسرے سے پسند کی شادی کی ہے۔ پر یہاں مسئلہ پسند اور ناپسند سے زیادہ اس بات کا تھا کہ میرے خاندان کا ایک رواج تھا، اور رواج بھی ایسا کہ جس پر بہت سے لوگ قربان ہو چکے تھے، اور اب شاید میری باری تھی۔ رواج یہ تھا کہ جب تک خاندان کی بیٹیوں کی شادی نہ ہو جاتی، بیٹوں کی شادی بھی نہیں کی جاتی تھی، چاہے بیٹے عمر میں چھوٹے ہوں یا بڑے۔ اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا، پہلے بیٹیوں کی۔ ہمارے خاندان میں اس بات کے رواج کی وجہ سے بہت مسائل بن چکے تھے۔ میرے کزن نے تو چوری چھپے شادی کر لی تھی، اور جب گھر والوں کو اس کی شادی کا پتہ چلا تو انہوں نے اسے جائیداد سے بے دخل کر دیا تھا۔ میں اپنے ساتھ ایسا کچھ نہیں ہونے دینا چاہتا تھا، کیونکہ میں ایک اچھی زندگی گزارنا چاہتا تھا، اور اچھی زندگی گزارنے کے لیے دولت بہت ضروری تھی۔ ہم بہت امیر تھے، اور دیکھا جائے تو یہ ساری دولت میری ہی تھی۔ میری بہنوں نے تو کل کو اپنے حصے لے کر اپنے گھر کا ہو جانا تھا۔ ان کو ان کے حصے دینے کے بعد بھی اتنی دولت بچ سکتی تھی کہ میں ساری زندگی بنا کمائی بھی گزار سکتا تھا۔ میں اپنے ہاتھ سے دولت بھی نہیں جانے دینا چاہتا تھا، اور پسند کی شادی بھی کرنا چاہتا تھا، اور وہ بھی جلدی۔ اگر میری بہنوں کی شادی ایک سال کے فرق سے بھی ہوتی تو میں تو 6 سال تک بیٹھا ہی رہ جاتا، اور تب تک بوڑھا ہو جاتا۔ سونیا کو بھی اس بات سے بہت مسئلہ تھا۔ وہ کہتی تھی کہ آخر یہ کس قسم کی رسم ہے، پر یہی میرے خاندان کی رسم تھی۔ اس خاندان میں اس وقت تک کسی لڑکی کی شادی نہ ہوتی جب تک وہ اپنی بہن کو بیاہ نہ دیتا۔ میں بہت پریشان تھا، کیونکہ میری 6 بہنیں تھیں، اور 6 کی 6 جوان تھیں جن کا کہیں بھی رشتہ نہ ہوتا تھا۔ میری بہنیں بہت خوبصورت تھیں، شاید اسی خوبصورتی نے ان کا سر گھما دیا تھا۔ ان کو کوئی پسند نہ آتا تھا۔ میرے والد نے میری بہنوں پر بہت محنت کی تھی۔ کوئی ڈاکٹر تھی تو کوئی انجینئر، اور کوئی اسکن کی ڈاکٹر، کوئی ٹیچر۔ اس لیے ان کو رشتے بھی اپنے معیار کے مطابق چاہیے تھے، لیکن اگر مجھے سونیا سے شادی کرنی تھی تو مجھے ان سب کو اس گھر سے رخصت کرنا تھا، اور یہی میری زندگی کا مقصد تھا۔ میں نے ایک بروکر کو ہائر کیا اور اس کو کہا کہ کچھ اچھے رشتے ہمارے گھر بھیجے، پر میرا نام نہ آئے۔ ہمارے گھر جو رشتے آتے تھے اچھے ہی ہوتے تھے، پر میری بہنوں نے ان میں سے بھی کیڑے نکالے اور رشتوں سے انکار کر دیا۔ 7 مہینے یوں ہی گزر گئے، اور مجھے کوئی امید نظر نہیں آ رہی تھی۔ میں نے ایک دن اپنی امی سے بھی بات کی تو انہوں نے کہا جب تمہاری بہنوں کی شادی نہیں ہوتی اپنی شادی کے بارے میں سوچنا بھی نہ۔ میں نے کہا اگر ان کی شادی نہ ہوئی تو کیا میں بوڑھا ہو کر مر جاؤں؟ تو میری ماں نے کہا یہ تو اس خاندان کی رسم ہے، مجھ سے بات کر لی ہے، پر اپنے بابا سے بات کرنے کی ہمت نہ کرنا۔ ویسے بھی ان سے بات کرنے کی مجھ میں ہمت نہ تھی۔ امی سے تو میں نے پھر بھی بات کر لی تھی، پر اگر بابا سے بات کرتا تو وہ تو مجھے چھوڑتے ہی نہیں۔ میں جہاں بھی بات پکی کرواتا کسی نہ کسی وجہ سے رشتے سے انکار ہو جاتا۔ ایک دن میں نے اپنی بہنوں کو آپس میں بات کرتے ہوئے سن لیا، اور میں نے ان کی باتیں سن کر حیران رہ گیا۔ وہ آپس میں یہ باتیں کر رہی تھی کہ ہم اس گھر میں رہتے ہیں، یہ گھر کتنا بڑا ہے، یہاں ہر طرح کی آسائشیں ہیں۔ بابا کو بات کہو تو وہ فوراً پوری کرتے ہیں۔ اگر ہماری شادی اس گھر سے غریب گھر میں ہوگی تو ہماری زندگی برباد ہو جائے گی، اس لیے جب بھی کوئی رشتہ آئے تو اس سے انکار کر دیا کرو۔
جب تک اس گھر سے زیادہ امیر گھر سے رشتہ نہ آئے، ورنہ یاد رکھنا ہم سب کے سب زندگی برباد ہو جائے گی۔ شادی کر کے لوگوں کو کیا مل جاتا ہے؟ اب میں سمجھا کہ آخر اس گھر میں آنے والا ہر رشتہ ہی کیوں ان کے معیار پر پورا نہیں اترتا تھا۔ اتنی تو یہ حور پریاں نہیں تھی، یہ سب ان کے پلان تھا۔ پہلے تو میں بھائی بن کر ان کی فکر کر رہا تھا، پر اب تو یہ میرے لیے جنگ بن گئی تھی۔ یہ اپنے آرام و سکون کی خاطر میری زندگی برباد کرنے پہ تلی بیٹھی تھی۔ یہ سب اتنی خود غرض تھی کہ ان کو میرا بھی کوئی خیال نہ تھا۔ مجھے بہت غصہ آیا کیونکہ ان کو شادی کرنی ہی نہیں تھی، تو میں کہیں سے بھی رشتے لے آتا تو انہوں نے انکار ہی کرنا تھا۔ ایک طرف سونیا اور ایک طرف میری بہنوں کی ضد۔ میں تو ابھی سے ذلیل ہو رہا تھا۔ میرا ایک دوست تھا جس سے میں اپنے دل کی ہر بات کر لیتا تھا۔ اس دن میں بہت پریشان تھا۔ میں نے اسے ساری بات بتا دی، سونیا کو پسند کرنے سے لے کر یہاں تک کہ میں نے جتنے بھی رشتے بیچے انکار ہو گیا۔ اس نے پہلے میری بات غور سے سنی۔ وہ بولا، یہ مسئلہ حل کر سکتا ہوں کیونکہ ہم بھی 6 بھائی ہیں اور رشتہ ڈھونڈ رہے ہیں۔ اس نے کہا، میرے بھائی بہت پڑھے لکھے ہیں، اس لیے ان کو بھی بیوی پڑھی لکھی چاہیے۔ میں تو خوشی سے پھولے نہیں سما رہا تھا۔ میری تو 5 انگلیاں گھی میں اور سر کڑاہی میں جا گرا تھا کیونکہ مجھے بھی کسی ایسے شخص کی تلاش تھی۔ میں حیران تھا اور خوش بھی۔ میں بہت خوش ہوں۔ مگر اس نے ایک شرط رکھی جس میں مجھے کوئی خرابی نظر نہیں آئی۔ اس کی شرط یہ تھی کہ ہر بار میرا ایک بھائی آئے گا اور تم اسے فوراً بہن کا نکاح کرواؤ گے اور کوئی دیر بھی نہیں کرو گے۔ میں نے اسے بتایا کہ میری بہنیں جان بوجھ کر رشتوں سے انکار کرتی ہے، تو اس نے کہا یہ اس کا معاملہ ہے کیونکہ اس کے بھائی بہت سمجھدار ہیں، وہ معاملہ سنبھال لیں گے، تم بس فکر مت کرو۔ اور ہم پر بھروسہ بھی، پر اپنی شادی کا بوجھ سوار تھا۔ میں فوراً مان گیا۔ اب مجھے اس کے پہلے بھائی کا انتظار تھا۔ میں نے یہ بات سونیا کو بھی بتا دی۔ ہم لوگ اس قدر تنگ آ گئے تھے کہ چاہتے تھے کسی طرح بہنوں کی شادی ہو جائے۔ سونیا کا بھی کہنا تھا کہ 6 نندوں کے بیچ نہیں پھنسنا چاہتی۔ میری بڑی بہن ڈاکٹر تھی، اس لیے اس کے آنے والے لڑکے کا نام علی تھا، وہ بھی ڈاکٹر تھا۔ میری بہن اسی بات پر راضی ہو گئی تھی، دونوں ڈاکٹر ہیں تو مل کر اپنی زندگی آرام سے گزارے گی۔ کچھ دن بعد ایک اور لڑکا آیا، اس کا رشتہ میری دوسری بہن کے لیے آیا تھا۔ میری بہن کو یہ لڑکا اس کے لیے پسند آ گیا۔ وہ اکیلا تھا اور اس کا اپنا گھر تھا۔ میری یہ بہن ساس بہو کے چکر میں نہیں پڑنا چاہتی تھی، اس کے لیے اس رشتے کے لیے فوراً مان گئی۔ تیسری بہن کے لیے آنے والا لڑکا بھی بہت اچھا تھا، اس لیے میری بہن اس کی شکل دیکھ کر ہی راضی ہو گئی۔ میرے بابا بھی خوش تھے، انہوں نے فیصلہ کیا پہلے تینوں بہنوں کی شادی ایک ساتھ ہی کر دی تھی، بہت خوشیاں منائیں گی اور ان کا نکاح ہو گیا۔ اسی طرح 1 سال کے اندر میری 5 بہنوں کی شادی ہو گئی۔ اب صرف میری چھٹی بہن رہ گئی تھی جس کے لیے بھی رشتہ آ چکا تھا، پر میری سب سے بڑی بہن کی ایک دن کال آئی۔ وہ کہنے لگی مجھے میرا حصہ چاہیے۔ اس سے اس کا کوئی حصہ دینے میں کوئی مسئلہ نہیں تھا، لیکن ہم حیران تھے کہ اس نے اچانک یہ بات کیوں کر دی۔ اس کا کہنا تھا کہ شوہر نے کہا ہے کہ اپنا حصہ لو تاکہ ہم اپنا گھر بنا سکیں۔ یہ بات تو اپنی جگہ تھی۔ میرے والد صاحب نے کہا تمہاری چھٹی بہن کو رخصت کر لوں تو پھر تمہارا حصہ بھی دے دوں گا۔ اتفاق کی بات یہ تھی کہ میری سب بہنیں الگ الگ شہروں میں رہ رہی تھیں اور سب کی سب فلیٹ میں رہ رہی تھیں۔ بڑی بہن نے اپنے گھر کی بات کی تو باقی بہنیں بھی کہنے لگی کہ ہمیں بھی اپنا حصہ دیا جائے تاکہ ہم بھی اپنا گھر بنائیں۔ ہم نے چھٹی بہن کی شادی بھی جلدی سے طے کر لی اور شادی کا دن بھی آ گیا۔ یہ میری آخری بہن کی شادی تھی اور سب گھر والے اداس تھے کہ یہ بھی اس گھر سے چلی جائے گی۔ خیر، رخصتی کا وقت بھی ہو گیا تھا، نکاح بھی ہو چکا تھا۔ جب دلہے کو دلہن کے ساتھ بٹھایا گیا تو اچانک وہاں کچھ ایسا ہوا جسے دیکھ کر ہمارے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ میری ماں، باپ اور سب بہنیں حیران اور پریشان رہ گئے۔ ہم سب اس قدر سکتے میں تھے کہ کچھ پل کے پورے گھر میں خاموشی چھا گئی۔ میری بہن کا دلہا میرا دوست عمران تھا۔ میں عمران کو زیادہ نہیں جانتا تھا، بس اتنا جانتا تھا وہ ایک اچھا انسان ہے، پر عمران ایک بہروپیہ تھا جس نے روپ بدل کر میری ساری بہنوں سے نکاح کیا تھا۔ اس کی کافی عرصے سے ہمارے خاندان پر نظر تھی، یہاں تک کہ وہ میری بہنوں کی پسند اور ناپسند سے واقف تھا۔ اسی لیے وہ ہر بار اپنے آپ کو میری بہن کی پسند کے مطابق روپ بدل کر آ جاتا اور میری بہنیں اس سے شادی کے لیے ہاں کر دیتی۔
اس نے ہمارے خاندان کو بہت بڑا دھوکہ دیا تھا اور اس نے سب دولت کے لیے کیا تھا۔ عمران کوئی عام انسان نہیں تھا بلکہ یہ ایک مجرم تھا جو روپ بدلنے میں ماہر تھا۔ ہم نے اسے پولیس کے حوالے کر دیا۔ اب میری سب بہنوں کی زندگی برباد خراب ہو گئی تھی اور یہ سب میری وجہ سے ہوا تھا۔ اس قدر شرمندہ تھا کہ چھت پر جا کر کھڑا ہوا اور وہاں سے چھلانگ مارنے کی کوشش کی۔ میری بہنوں نے مجھے روکا اور کہا، غلطی تمہاری نہیں بلکہ غلطی اس رسم کی ہے جو ہمارے خاندان میں تھی کہ بیٹیوں کے بعد ہی بیٹوں کی شادی ہو، اور غلطی ہماری بھی کہ ہم ہر رشتے کو ٹکراتی رہی۔ بہنوں کو اپنی غلطی کا بہت پچھتاوا ہوا۔ اس کے بعد میری بہنوں کے لیے جو بھی رشتہ ہے انہوں نے چپ چاپ اس رشتے کے لیے ہاں کہہ دی اور میری شادی بھی سونے سے کروا دی گئی، اور اس رسم کو ہمارے خاندان نے خیر بات کہہ دیا تھا۔ اس کے بعد ہم سب خوشی سے رہنے لگے۔ ہیپی اینڈنگ۔ جی ویورز، یہ تھی آج کی سٹوری، اور یہ آپ کو کیسی لگی اپنے پیار سے کمنٹ میں ضرور بتائیے گا۔ ویڈیو کو لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ انشاءاللہ ہم روزانہ آپ کے لیے ایک اچھی سے اچھی سٹوری لے کر آتے رہیں گے۔ تب تک کے لیے آپ سے اجازت چاہتی ہوں۔ اللہ حافظ، ٹیک کیئر۔